اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ مقالہ نمبر 25۔ ایمان سب سے بڑی نعمت ہے۔ حضرت قطب ربانی محبوب سبحانی سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اگر زندگی کے کسی دور میں حالات تجھ سے مساعدت نہ کریں اور تجھے مصائب کے باعث بے اطمینانی و پریشانی لاحق ہو تو بے صبری میں یہ شکوہ شکایت نہ کر کے اللہ تعالیٰ نے مجھے محتاج و نادار بنا دیا ہے، مجھے مبتلا مصائب کیے ہوئے ہے، اغیار کو عیش و آرام کے سامان مہیا کیے ہیں، حالانکہ ہم سب حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کی اولاد ہیں اور اللہ تعالیٰ سے تحصیل حقوق میں مساوی عین ممکن ہے کہ یہ ابتلا اور یہ مصیبت اللہ تعالیٰ کی جانب سے تیری بلندی درجات، تیری خوشحالی و فارغ البالی اور سکون و طمانینت کے لیے ہو، اور اس ذریعے سے وہ تجھے ظاہری اور باطنی فروغ و ترقی عطا فرمانا چاہتا ہو۔ یہ معاملہ تجھے اس لیے پیش آیا کہ تیری سرشست اچھی ہے اور رحمت خداوندی صبر و رضا کی برکات سے تیری مشکلات اور پریشانیوں کو رفع فرمانا چاہتی ہے۔ تیرے ایمان محکم کا درخت ایسا ہے کہ اس کی جڑ مضبوط ہے، اس کی کونپلیں پھیلنے اور پھل لانے والی ہیں، اس کی شاخیں بلند ہونے والی اور اپنے سائے کو بسیط کرنے والی ہیں۔ یہ شجر ایمان ہر دن نشو و نما پانے والا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پھلنے پھولنے والا ہے۔ تیرے اس حال کو اللہ تعالیٰ نے دنیا اور عقبہ میں فلاح و بہبود اور برکات کا باعث بنایا اور تجھے وہ نعمت عطا فرمائی جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی اور نہ کسی کان نے سنی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کوئی شخص نہیں جانتا کہ اس کے نیک اعمال کی جزا کے طور پر اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والی کیا کیا چیزیں محفوظ و پوشیدہ رکھی گئی ہیں۔ پس جو لوگ احکام الہی کی بجا آوری کریں گے، معیشت سے بچیں گے اور تمام امور میں اللہ تعالیٰ کے حضور تسلیم و رضا کا شیوہ اختیار کریں گے، ان کے لیے دنیاوی و اخروی سعادتیں مقدر ہیں اور ان کا اطمینان قلب کبھی فنا نہیں ہوتا۔ لیکن اس کے برعکس جن لوگوں نے اپنے خالق و معبود سے غفلت و روگردانی اختیار کر کے نفس دنیا کو اپنا معبود و مسجود بنا لیا، وہ ایسی زمین شور کے مشابہ ہیں جسے آبپاشی کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی، جس سے کوئی درخت نہیں اگتا، کوئی پھل برآمد نہیں ہوتا، جس پر کوئی کھیتی نہیں لہلہاتی۔ یہ صورتحال انسان کی اپنی غفلت و معیشت کا نتیجہ ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ تو بندہ پر مشفق و مہربان ہے اور اس کی طمانینت، ترقی و خوشحالی اور شادابی چاہتا ہے۔ اس مضمون کی آیات بھی قرآن مجید میں موجود ہیں جس میں ایمان محکم کو بندہ کے لیے تمام دنیاوی و اخروی سعادتوں کا سر چشمہ بیان کیا گیا ہے۔ پس اے بندہ حق، محض اسباب دنیاوی کے پرستاروں کے ایمان میں وہ تازگی اور توانائی نہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے تیرے شجر ایمان کو متمتع فرمایا ہے۔ یہ ایک مستقل اور غیر فانی قوت ہے جسے زمانے کے تغیرات ہرگز متاثر نہیں کر سکتے۔ اگر انسان کے شجر حیات سے ایمان کا عنصر مفقود ہو جائے تو بالکل خشک و برباد ہو کر رہ جائے گا اور اس سے اپنی ذات کو اور بنی نوع انسان کو کسی قسم کا فائدہ نہیں پہنچ سکے گا۔ دنیا میں جتنی بھی انفرادی اور اجتماعی ترقیات و برکات ہیں وہ بلا شبہ نعمت ایمان کا ثمرہ ہے۔ جن لوگوں میں ایمان نہیں وہ قرآن حکیم کی وضاحت کے مطابق کافر و مرتد، منافق، مغضوب و مقہور اور دنیا اور عقبہ میں ذلیل و خوار ہیں۔ استغفر اللہ۔ ہاں، اللہ تعالیٰ اپنی ربانیت اور نصر و اعانت سے دنیا پرست اغیار کو بھی جب چاہے ایمان محکم اور صبر و رضا کی نعمتیں عطا فرما سکتا ہے،
اور انہیں مقرب بارگاہ بنا کر اولیاء اللہ میں شامل کر سکتا ہے، جیسا کہ تاریخ میں اس کے شواہد موجود ہیں۔ وہ لوگ جو ہمہ وقت غیر اللہ میں محو و منہمک رہے تھے، عرفان توحید کے بعد ایسے فنافی اللہ ہوئے کہ غیر اللہ کو ایک لمحہ کے لیے بھی توجہ نہ دے سکے۔ اللہ تعالیٰ اپنی توفیق و نصرت سے ہمارے ایمان کو محکم و توانا کرے اور ہمیں صراط مستقیم پر گامزن فرمائے، آمین۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان جیسی نعمت سے سرفراز فرمائے، آمین۔ دعاؤں کی درخواست ہے، جزاک اللہ۔